سرکاری ملازم ہے، کوئی ہمارے وہ نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی جاننے والا ہے، نہ ہمارا کوئی اس سے تعلق دار ہے، لیکن ہم نیوٹرل پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر چاہتے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 218 220 میں شفاف الیکشنز کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے، اور اگر اس طرح سے انہوں نے ہمارے الیکٹوریٹ کا، ہمارے عوام پاکستان کا ووٹ پر ڈاکہ مارا، ووٹ کو عزت دینے والے ووٹ کو ڈاکہ مارنے پر جب تلے ہوئے ہوں اور جب عملہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو پھر یہ الیکشن قوم کے ساتھ مذاق ہوگا، اور یہ مذاق ہم ہونے نہیں دیں گے، قوم ہونے نہیں دے گی۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، آپ نے جو ظلم کرنا تھے وہ تو کر لیے پری پول ریگنگ کے، آپ نے ہم سے ہمارے قائد کو جو ہے وہ اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، آپ نے ہمارے قائد کو 1 2 3 4 اس طرح سے سزائیں کر کے آپ نے اس کو یہ بھی پورا اپنی جانب سے کوشش کر دی، آپ نے ہمارا بلہ چھین کر، سمبل چھین کر، آپ نے ہمارے ووٹرز کو جو ہے وہ ایک قسم کا کھیل کے رکھ دیا، ہمارے امیدواروں کو بھی۔ آپ اس کے باوجود آپ اتنے خائف ہیں کہ یہ بغیر پروٹوکول کے، بغیر پولیس کے، بغیر 15-20 ڈالوں کے، بغیر یہ جو ہے گن مین اور سیکیورٹی گارڈز کے یہ علاقے میں نہیں جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے ووٹ مانگنے کے لیے، کیونکہ عوام کے دلوں میں محبت تو ہے ہی ہے خان کے لیے، لیکن جو غم و غصہ، غیظ و غضب، جو نفرت ان کے لیے ہے، جو ماشاءاللہ ذل سبحانی کو چوتھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے لائے ہیں، یہ عوام نے اب چیلنج سمجھ لیا ہے، عوام نے اس کو اپنی توہین سمجھ لی ہے، عوام نے اپنی عزت اس پر جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ لاوا اس طرح سے ابل رہا ہے کہ یہ 8 تاریخ کو یہ ووٹ کی شکل میں ایسے بری مار دے گا ان کو کہ یہ ذل سبحانی اپنی سیٹ سے ہار رہا ہے، یہ خواجہ آصف اپنی سیٹ سے ہار رہا ہے، اور ایک ہمارے کارکن کی ماں اس کو ہرا رہی ہے، اور یہاں یاسمین سہگل جیل سے ہی اس کو ہرا رہی ہے بری طرح سے، یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد۔ سو یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عوام کس کو ووٹ دینا چاہتی ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے سمبلز کو تتر بتر کیا گیا ہے۔ میرا سمبل کے ہے، کے سے خان، کے سے کنگ خان، اور کے سے کھوسا، کوسا پہاڑ جیسا۔ ہم اس لیے انشاءاللہ ہم مضبوطی سے لڑیں گے۔ میرے نیچے 4 نشستیں ہیں، اس پہ بھی امپوسٹر کھڑے کر دیے ہیں، جنہوں نے عمران خان کی تصویر لگا کے اور انہوں نے بھی ووٹ پی ٹی آئی کے نام سے مانگنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کو ٹکٹیں بھی نہیں ملی ہیں، اور وہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک سے اتنے خائف ہیں کہ ہر قسم کی جو ہے سازشیں کر کے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ماشاءاللہ کہتا ہے انڈیپینڈنٹ سے مل کر جو ہے وہ حکومت بنائیں گے۔ او بھائی، ایک تو ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، یہ غلط فہمی نکال دیں، ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کے ڈسپلن میں ہیں جتنے بھی امیدوار اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کا خدا را نام نہ دیں، وہ تو جو مرضی کہتے رہے ہیں ہمارے سیاسی مخالفین۔ آج ہم الیکشنز بھی کروا رہے ہیں، اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی، سیاسی جماعت کے طور پر، آئینی اور قانونی طور پر وہ ابھی قائم اور دائم ہے، اس لیے یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سے صرف سمبل ہم سے صرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے لیا، جو ہمیں بکھیر کر، ہم تو ایک بلہ لینے گئے تھے، انہوں نے جہیز کا سامان پورا دے دیا، اور اس لیے اس جہیز کے سامان کو ہم نے پھر بھی روبو کالز کے ذریعے، ہم نے اپنا جو ہے پرچیوں کے ذریعے، ہم نے جیو فینسنگ کے ذریعے، ہم نے اپنے ہر ووٹر کو پرچی پہنچا دی ہے کہ یہ ہمارا آفیشلی نامینیٹڈ عمران خان کا سپاہی ہے، عمران خان کا امیدوار ہے، تحریک انصاف کا امیدوار ہے، لہذا وہ جو ہے جو امپوسٹرز ہیں، جو رانگ نمبر والے ہیں، وہ کوئی بھی ان کو ووٹ نہیں دے گا۔ اور میں نے ساہیوال بھی گیا تھا، وہاں فقید المثال جو ہے استقبال بھی ہوا اور بہت بڑا جلسہ بھی ہوا،
اور اس میں بھی میں نے کہہ دیا کہ جو ڈیفائی کرے گا پارٹی ڈسپلن کو، جسے ووٹ ٹکٹ نہیں ملی ہے، تو وہ مہربانی کر کے وہ دستبردار ہو جائیں اس کے حق میں جس کو ٹکٹ ملی ہے، اور اگر وہ دستبردار نہ ہوئے تو میں نے پارٹی وہاں مقامی پارٹی کے صدر کو میں نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے، تاکہ یہ ابہام نہ رہے کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے ہمارا یا یہ امیدوار ہے ہمارا۔ میں 1 منٹ عرض کر کے پھر آپ کو آپ کی پھر میں سارے آپ کے سوال اکٹھے جواب۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن انشاءاللہ 8 تاریخ کو ختم ہوگا اور جب ووٹ کی کاؤنٹ آپ کے سامنے آئے گی تو پھر ماشاءاللہ یہ ذل سبحانی جن کو جو سزا یافتہ تھے، جب دنیا میں کہیں سنا ہے کہ سزا یافتہ شخص جس کے پرپیچول وارنٹس عدالتی نکلے ہوئے ہوں، اس کو امبیسڈر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ گرفتار کرے، گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اور انہیں اڈیالہ جیل جانا تھا، لیکن ان کو ریڈ کارپٹ دے کر ہیتھرو ایئرپورٹ سے ہمارا امبیسڈر بٹھاتا ہے۔ یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ اور پھر ہمارے جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آتے ہیں تو بائیو میٹرک مشین وہاں چل کر ان کے استقبال کے لیے جاتی ہے۔ یہ بھی کبھی سنا ہے ہمارا جبکہ بائیو میٹرک مشین کی جب عمران خان صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کے ہائی کورٹ کے کمرے میں موجود ہیں، تو وہاں سے ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، جس طرح سے وکلاء پر تشدد ہوا، جس طرح سے ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا، جس طرح سے وہاں شکست و ریخت اس کی فرنیچر کی گئی، اور جیسے ان کو گرفتار کیا گیا، وہ سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ یہ گرفتاری نہ صرف کالعدم غیر آئینی ہے بلکہ سینکچوری آف جسٹس، یعنی عدالتی اس جو انصاف کا ایوان کے اندر سے اس کو گرفتار کرنا، یہ اس ایوان کی یعنی عدالتی ایوان کی بھی تضحیق ہے، توہین ہے۔ کسی نے ایکشن لیا؟ کسی نے اس گرفتاری پر رینجرز نے جو گرفتار کیا تھا، کسی نے رینجرز کو پروسیکیوٹ کیا؟ وہ کرمنل ٹریسپاس تھی، وہ تشدد وکلاء پر کیا گیا، وہ عمران خان کو رف اپ کر دیا گیا، وہ ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا، وہ ہائی کورٹ کے شکست و ریخت کی گئی۔ کیوں اس پہ ایکشن نہیں ہوا؟ ہمارا شخص تو ایک اونچی سی بول بھی بول دے تو اس کو پکڑ کے تو جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ کیا یہاں پر جلتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور حکومت کے؟ کیوں نہیں گرفتار کیا جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ جرائم کا ارتکاب کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے عمران خان کو رہا کیا۔ اور یہی ماشاءاللہ جج صاحب جو اب جنہوں نے سزا کی ہے عمران خان کو، اور سزا بھی حد سزا، 14 سال سے زیادہ سزا ہے ہی نہیں۔ محمد بشیر نے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مکمل یعنی آخری حد تک سزا دی ہے، اور جو وہ دھجیاں اڑائی ہیں قانون کی سارے کیسوں میں، جس طرح سے عمران کو وکیل نکال دیا گیا، وکیل کو نہیں کرنے دی گئی، نہ وکالت کرنے دی گئی، جس طرح سے سرکاری وکیل کو کھڑا کر دیا گیا اور سرکاری وکیل کے جونیئرز کو کھڑا کر دیا گیا، جس طرح جیل میں امجد پرویز جو نواز شریف کا وکیل ہے، جو لندن میں نواز شریف کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا لیگل ایڈوائزر بھی ہے، اس کو یعنی استغاثے کا وکیل رکھ کر، اس کو استغاثے کا وکیل رکھ کر توشہ خانہ میں اور القادر کیس میں وہ وکالت کر رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کہہ چکی، فل بینچ سربراہی تھی اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کی، مگر وہ 2017 تھا، آج 2024 ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی سرکاری جو ہے محکمہ وہ پرائیویٹ وکیل نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ سرکاری وکیل اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، اسٹیٹ کاؤنسل، ایڈوکیٹ جنرل، ایک ظفر موج سرکار کے پاس وکلاء کی ہے جن کو بڑی بڑی تنخواہیں اور مراعات ملتی ہیں جو عوام کے ٹیکسوں سے ہوتی ہیں، تو پھر پرائیویٹ وکیل اس کے اوپر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کا بڑا واضح اس پر فیصلہ ہے، لیکن نواز شریف کا وکیل رکھ کر اس میں سزا کروائی گئی توشہ خانہ کے، اور میکسیمم سزا کروائی گئی، اور یہ امجد پرویز نواز شریف کا وکیل یہ تھا الیکشن کمیشن کا وکیل، مجھ سے پوچھے، اور سارے کیسز میں اسی طرح ایسا ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ وکیل رکھے جا رہے ہیں۔ رضوان عباسی پرائیویٹ وکیل رکھا گیا ہے، سرکاری وکیل نہیں رکھے گئے۔ سرکاری وکیلوں پر
जाने क्यों इतनी मोटी मोटी फीसें। सो अगर आप देखें तो इस तरीके से जो है उनको जो सजाएं की गई हैं वो इंशाल्लाह अपीलों में सजाएं आपको हवा होती हुई नजर आएंगी। और 8 तारीख को जब वर्डिक्ट आएगा, चूंकि आवाम का जो मैंने अर्ज किया कि सुनामी की तरह उनका एक खोल रही है उनकी अंदर, और वो इसको चैलेंज समझ के अब इंशाल्लाह इलेक्शन जोक पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे और इमरान खान के कैंडिडेट्स को वो इलेक्ट करवाएंगे। और आपको 8 की शाम को, 8 की रात को आपको जिले सुबहानी वापस लंदन जो है कि जहाज लेकर जाते हुए नजर आएंगे, और जाते हुए ये कैसे सुनेंगे, गूंज आएगी, और मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। अच्छा, अब सवालों के जवाब की तरफ आ जाए। ये बता दें कि बिलावल भुट्टो ने भी इलेक्शन पे सहूलतकारी पे कल जलसे में कह दिया है कि हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, होगा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो क्या आप इस मामले पे लेबर पार्टी के साथ जाएंगे अगर जो होगी ये धांधली वगैरह जो पहले आप इंकशाफात करें? देखें, जो हमारे सामने है, आप लोगों के सामने है, मैंने अगर कोई उस पर ऐसी बात की हो जो रिकॉर्ड के बरक्स हो तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन ये देखें, ये हमारा हक है। हमारे साथ जो भी हमारे साथ इस मामले में इंसाफ और कानून पर जो भी बात करेंगे, बिल्कुल हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अगर वो समझते हैं हम ये सही बात कर रहे हैं तो वो हमारे साथ हम नवा होना चाहते हैं, हम बिल्कुल करेंगे। और अगर वो उनकी बात सही है तो हमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है कि हम उस बात को क्यों ना उसको अपनाएं, और अपने जो हमारा पहले ही से मौक़िफ़ है हम यकीनन उसकी सपोर्ट करेंगे। एक इधर से एक इधर से। बताया गया था कि रात में पोलिंग इंचार्ज और पोलिंग एजेंट थे वो उठा लिए गए थे। मैं भी सलके का वोटर हूँ, मैंने भी देखा इसी तरह हुआ। तो क्या उस वक्त ये चीज़ दुरुस्त थी जो आज आप प्री पोल रैगिंग की बात करें? दूसरी ये बताइएगा, आपने कश्मीर की बात की, आर्टिकल 370 किसके दौर में लगा, और अगर उस वक्त इमरान खान की हमसायन से दोस्ती होती तो क्या आर्टिकल 370 लगता? देखें, ये आर्टिकल जो 370 को डिलीट किया गया लगा तो आपको पता ही है कि उस वक्त बहुत पहले से था, ख़त्म उस वक्त किया गया है, और ख़त्म होने पर जाहिर है कि पाकिस्तान ने कभी उसको तस्लीम नहीं किया। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये बड़ा क्लियर है कि जब तक उसको अनडू नहीं करते आपसे कोई बात नहीं हो सकती है। ये हमारा मौक़िफ़ है। आज दोस्ती का हाथ बढ़ाना बिना उस शर्त के और अनकंडीशनल दोस्ती का हाथ बनाना, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ के अगेंस्ट है। जो दूसरी बात आपने की, वो देखें, कभी ऐसे हालात ना थे, 2018 में कभी ऐसे ना था। अब मैंने रैली का अगले दिन ऐलान किया तो यहाँ बेबहा पुलिस सारी आ गई, तो मैंने कहा लो जी, मेरा गवर्नर का प्रोटोकॉल जो है बहाल कर दिया गया है। तो हमें रैलियां तो नहीं करने दी और ना हमें जलसे करने दिए गए। आपके इल्म में है, कोई मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह आप सारे शऊर लोग हैं। लेकिन उनके बच्चा रैलियां भी कर रहा है और उनका बच्चा जलसे भी कर रहा है, रोज़ कर रहे हैं। और ये और बात है कि वो पटवारियों को और वो जो है मुलाजमों को जो है ले जाकर करवाया गया है, या उनको बिरयानियाँ खिलाकर या किसी तरह पैसे लेकर उनको ले जाया गया है। और वो जब उनके आप ही के कैमरे ने जब उनसे पूछा कि भाई बताओ, उन्होंने कहा हम तो यहाँ आए हैं, वोट हमारा खान का है। तो ये इस तरह से जलसे करके या इस तरह से जो आप रैलियां निकाल के आप वोट नहीं बनाते हो, माफ कीजिएगा। और लोगों की जो रिपल्शन है, दिल से आप इमरान खान को नहीं निकाल सकते, आप भले जितनी सजाएं करते रहें। आप जरा किसी इलाके में पोल करवा के देख लें, 90% इमरान का वोट। अच्छा, इसमें सिर्फ एक बात ऐड कर ले, सिर्फ एक मिनट ठहरिएगा। अभी आपने आज ही देखा है कि आलिया हफ्जा के रात घर में क्या हुआ है, बाकायदा काम खत्म हो चुका है। अभी रीसेंट देख ले, यूसुफ जो है PP 35 वजीराबाद से, उसको पुलिस की कस्टडी में है, उसको रिटायर करा लिया गया। यानी और क्या इलेक्शन धांधली चाहते हैं आप? तारीख में ऐसी धांधली कोई और प्री पोल रही कि अभी तक याद रखिएगा, ये रिकॉर्ड बन रहा है। इलेक्शन जिस तरह के बुलाया जा रहा है, मुतराजा इलेक्शन वो खुद बुला रहे हैं और इसको बाकायदा चैलेंज किया जाएगा। ये गलत है भी है कोई इस बात को सोचे कि ये धांधली करने के बाद ये स्कॉट फ्री चले जाएंगे। और अभी आपने अगर इस तरह बैरड पे ये काबला किया तो कौम देख रही है और अब पूरी कौम खड़ी है। इलेक्शन धांधली बर्दाश्त रही है।
2013 میں عمران خان 2013 میں ایک ون ایٹ اے ٹائم 2013 میں ان کو کر لینے دیں، وہ ذرا دور ہیں، آپ میرے قریب ہیں. اچھا چلیں آپ کر لیں. آپ سینئر چلیں کر لیں. تحریک انصاف، اور 2013 میں عمران خان کا مطالبہ تھا کہ 4 حلقے کھول دیے جائیں تو دھاندلی کے الزامات تھے، اور انہوں نے دھرنا بھی دیا، لانگ مارچ بھی ہوا. اب آپ بھی ایک بار پھر بڑے پیمانے پہ دھاندلی کے الزامات تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں. اگر یہ آپ کے الزامات آ رہے ہیں، صرف الزامات ہیں. ابھی ثبوت پیش کر دیتے. الیکشن ڈے کے بعد کیا تحریک انصاف کسی لانگ مارچ کا، کسی دھرنے کا کوئی پلان رکھتی ہے ذہن میں اس دھاندلی کو لے کے؟ پہلے تو یہ ہے کہ ہم کرنے نہیں دیں گے دھاندلی. ہم نے مستعدی سے ہم نے اس کی جو ہے پولنگ ایجنٹس اور ہم نے وکلاء کو ہم نے جو ہے یہ تفویض کیے ہیں ان کو فرائض، اور ہم نے پہلے ہی آپ کے توسط سے بھی میں نے بتا دیا کہ کیا پلاننگ ان کی ہے، اور یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی متنبع کر دیا ہے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ اس سے احتراز کیا جائے گا. دیکھیں جتنی آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور کیوس ہوگا، اور ہم آخری لوگ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو پاکستان میں کیوس کا جو ہے شاخسانہ کا ہم برداشت کریں گے، یا ہم چاہیں گے کہ ایک افراتفری ہو، بد نظمی ہو، پاکستان کو نقصان پہنچے. پولیٹیکل سٹیبلٹی میں ہی ملک کی سٹیبلٹی مضمر ہے. اگر معاشی ہم نے استحکام کرنا ہے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم من پسند حکومت نافذ کر کے اور من پسند نتائج لے کر پاکستان کو پرامن بنا کر پاکستان کو ترقی کی راستے پر کریں گے تو میرے خیال میں وہ پھر دے آر لیونگ ان فولز پیراڈائز، وہ کسی اور دنیا میں، اور وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا جس کی یہ سوچ ہو کہ میں دھاندلی کر کے عوام کے جو ہے رائے پر مسلط کر کے جو ہے نافذ کر دوں ایک ایسی حکومت جس کا پہلے دن سے جس کا مورل فائبر ہی نہ ہو. کیونکہ مورل اگر اتھارٹی نہیں رہتی ہے کسی حکومت میں، وہ نہ حکومت چل سکتی ہے، معاف کیجئے گا، نہ ریاست چل سکتی ہے. آپ کی کفر کی ریاست چل سکتی ہے، ظلم کی اور بے انصافی کی ریاستیں نہیں چلا سکتی. طارق صاحب انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ان کے نتائج کو آپ تسلیم کریں گے یا نہیں؟ ایک بات. دوسرا، اگر آپ انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے تو موجودہ انتخاب میں حصہ لینے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بڑی کوشش کی گئی دیوار سے لگانے کی، پوری کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کر کے الیکشن سے باہر چلی جائے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم ہر قیمت پر جو ہے ہم عوام کے پاس جائیں گے. آپ نے میری گونج سپریم کورٹ میں سنی. میں نے کہا ہم آپ کے پاس تو لیول پلینگ فیلڈ لینے کے لیے آئے تھے، آپ نے تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے. میں نے وہاں کہا کہ آپ نے جمہوریت کا قتل کر دیا ہے اس فیصلے کے ناطہ سے. یہ ان سیاہ فیصلوں میں متصور ہوگا جو پاکستان کی بربادی کا باعث بنتے رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں نے سپریم کورٹ کو آن دا فلور کہا، اور یہ چیف جسٹس کے موجودگی میں ان کو کہا میں نے. اور میں نے کہا کہ جی بہت مہربانی، ہم عوام کی عدالت 25 کروڑ عوام کے پاس ہم ان کی عدالت میں انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں. اب آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم پاکستان کے قوم، پاکستان کے عوام، پاکستان کے جو ہے الیکٹوریٹ، پاکستان کے ووٹر کی عدالت میں ہم انصاف لینے جا رہے ہیں. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، ریاست میں پاکستان کی عوام کو حق کے حکمرانی ہے، صرف عوام کو، اسمبلیوں میں، پارلیمان میں اور اس سے حکومتیں بنانے میں. اس میں نہ عسکری قیادت آتی ہے، نہ اس میں عدلیہ آتی ہے، نہ اس میں پریزیڈنٹ آتا ہے، نہ پرائم منسٹر آتا ہے، نہ حکومت آتی ہے. اور وفاداری عوام کے لیے، لاجب عوام کے لیے ہے، اور قانون کی پاسداری اور آئین کی عملداری ہر شخص، ہر شہری پر، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ کوئی بھی اکابر ہو، وہ عوام کا ٹیکسوں سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ عوام کی وفاداری اور آئین کی پاسداری اس پر واجب اور لازم ہے. ایک منٹ، اگر آپ دھاندلی کر کے آپ من پسند رزلٹ میں جیتا ہوا ہوں اور آپ اس کو مجھے ہرا کے اس کو بنا دیتے ہیں تو میں تسلیم کروں گا، عوام تسلیم کرے گی، پاکستان تسلیم کرے گا، دنیا تسلیم کرے گی. آپ کا سوال ہی مجھے تو عجیب سا لگتا ہے کہ کیا آپ رزلٹ تسلیم کریں گے؟ او بھائی، رزلٹ وہی تسلیم ہوتا ہے
جو آئین اور قانون کے مطابق، اور آئین کہتا ہے صاف، شفاف اور غیر جانبدار الیکشنز کروائیں گے. اگر صاف، شفاف اور فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے بالکل تسلیم کریں.